ظالم اور جاہل جڑاوالا والوں نے 6 گرجا گھر اور 20 گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ کیا یہ اسلام کی عظیم خدمت ہے؟ یہ لوگ انسان ہیں یا درندے؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، میرا نام خرم فہد ہے اور فیصلہ آباد کا ڈسٹرکٹ ہے جڑاوالا۔ یہاں پہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ الزام لگایا گیا ہے، 2 لڑکے ہیں جن کا نام ہے راکھی مسیح اور عامر مسیح۔ مبینہ طور پہ ان لوگوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، اور بے حرمتی کر کے انہوں نے ایک کاغذ پہ اپنی تصویریں لگائیں، اپنا نام لکھا اور یہ سب چھوڑ کے چلے گئے۔ تو جو مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے قرآن پاک، اس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ کسی پہ بھی الزام لگانے سے پہلے مکمل تحقیق کر لو اور ثبوت حاصل کر لو۔ تو پاکستان جو ہے 25 کروڑ کی آبادی ہے، جس میں 97 یعنی 97% مسلمان ہیں۔ تو کیا یہ دونوں جو مسیحی نوجوان ہیں، کیا یہ پاگل ہیں؟ کیا ان کے دماغ خراب ہیں کہ یہ بے حرمتی کر کے اپنی تصویریں لگائیں گے تاکہ ان کو جان سے مار دیا جائے اور قتل کر دیا جائے؟ تو یہ سب کچھ ایک سازش بھی لگتی ہے، لیکن اس پہ ایک مکمل جانکاری ہونی چاہیے، تحقیق و تفتیش ہونی چاہیے، اس کے بعد فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ قائم کر دیا گیا پولیس اسٹیشن میں، اور اگر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے تو پاکستان کے قانون میں بلاسفیمی یعنی توہین رسالت اور قرآن کی توہین کی سزا جو ہے وہ موت ہے۔ لیکن جو جڑاوالا والے ہیں، ان کو مقامی ملاؤں نے بھڑکایا، آگ لگائی، ان کو اکسایا، ان کو غیرت دلائی، تو ان لوگوں نے قانون ہاتھ میں لے لیا۔ ڈنڈے، لاٹھیاں، پتھر اور پیٹرول لے کے گرجا گھر، جو وہاں کے تمام گرجا گھر تھے، 6 گرجا گھروں کو ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق آگ لگا دی گئی ہے۔ وہاں پہ بائبل کو جلا دیا گیا ہے اور توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، سوال یہ ہے کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے قرآن پاک انتہائی مقدس اور قابل احترام ہے، تو اسی طرح عیسائیوں کے لیے بائبل اتنی ہی مقدس ہے۔ تو کیا بائبل کو آگ لگا دینا جائز تھا، حلال تھا؟ obviously وہ ایک غلط کام تھا، وہ گناہ ہے، کیونکہ یہ جو عیسائی ہے اور یہ جو بائبل ہے، یہ بھی اللہ کا ہی مذہب ہے، اور یہ بھی اللہ کی ہی کتاب ہے۔ مسلمانوں سے پہلے جو انسان تھے ان پہ نازل ہوئی تھی۔ اور جتنا بھی اختلاف ہو، اسلام جو ہے دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی معاشرہ ہے، کوئی بھی سماج ہے، وہ کسی بھی انسان کے مذہب کی توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ مسلمانوں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ اقلیت میں ہیں۔ اگر ان دونوں لڑکوں نے بے حرمتی کی بھی ہے تو پاکستان کے آئین میں اس بات کی سزا ہے، تو قانون کے مطابق ان کو وہ سزا ملنی چاہیے۔ تو ان کے جرم کی سزا جو ہے وہ 20 گھروں کو جلا دیا گیا، 6 گرجا گھروں کو آگ لگا دی گئی، بائبل کو جلا دیا گیا۔ تو ان تمام لوگوں کا کیا قصور تھا؟ اگر لوگوں کے دل میں اتنا ہی جو ہے وہ دکھ ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنے گھروں کو آگ لگا دیتے، اپنی دکانوں کو آگ لگا دیتے، اپنے سر پھوڑ لیتے۔ لیکن انہوں نے معصوم اور مظلوم لوگوں پہ ہی ظلم کیا، جو کہ پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی کا صرف 1% ہے، یعنی اقلیت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اور پاکستان کا نام ان لوگوں نے بدنام کر دیا ہے کہ اسلام کے نام پہ جو یہ توڑ پھوڑ کی ہے، جو پاکستان کا جو نام ہے وہ بدنام ہو رہا ہے۔ اسلام کو جو کہا جا رہا ہے کہ یہ پرتشدد مذہب ہے، جو کہ غلط ہے، لیکن اسلام کی جو بدنامی کر رہے ہیں، یہ وہ نام نہاد مسلمان کر رہے ہیں جو اصل میں مسلمان ہیں ہی نہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے اس حوالے سے۔ جن کو یقیناً پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، انہوں نے یقیناً قرآن کو نہ پڑھا ہوگا، نہ سمجھا ہوگا، جو کہ چھوٹے دماغ کے انتہا پسند لوگ ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے لیے ایک برا کام کیا ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ پاکستانیوں کو ویسے ہی ویزے نہیں ملتے دنیا میں جانے کے لیے، اس کے بعد جو یہ ہے کہ اور پابندیاں لگنے کا خدشہ ہو گیا ہے، خطرہ ہو گیا ہے۔ ابھی جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، یو اے ای ہو گیا، ترکی ہو گیا، انہوں نے بھی جو ہے وہ ویزے کے لیے بہت کڑی شرائط عائد کر دی ہیں۔ بہت مشکل پروسیس بنا دیا ہے ویزا لینا ترکی کا اور یو اے ای کا، جو کہ پاکستان کے بردر ممالک ان کو کہا جاتا ہے۔ کیوں کیا ہے ایسا؟ کیونکہ جو پاکستانیوں کی حرکتیں ہیں وہی گھٹیا ہیں، یہ باہر جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح کی انتہا پسندانہ حرکتیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں، ویزا دینے سے گھبراتے ہیں۔ اور
انتہا پسندی جو ہے وہ پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے آبادی کے ساتھ۔ 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو 1947 سے 86 تک پاکستان میں بلاسفیمی کے صرف 11 کیس رپورٹ ہوئے، اور 86 سے 2023 تک کیسز کی تعداد ہے 1400 سے زیادہ۔ اور جو 2011 ہے اس میں گورنر پنجاب تھے پیپلز پارٹی کے سلمان تاثیر، ان کو بلاسفیمی کے الزام میں ہی گولیاں مار کے مار دیا گیا تھا، یعنی ایک مسلمان نے ایک مسلمان کو مار دیا تھا۔ تو 2011 کے بعد سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانے کا جو سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور اس میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ الزامات جھوٹے ہیں۔ لوگ اپنے اسکور برابر کرنے کے لیے، سیٹل کرنے کے لیے، اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے لیے دوسرے پہ توہین رسالت کا الزام لگا دیتے ہیں، اور پھر جو معاشرہ ہے وہ دیکھتا نہیں ہے اور پھر توڑ پھوڑ شروع کر دیتا ہے۔ ارے بھائی، جو اللہ کے خدا کے جو تمام مذہب ہیں اور اسلام ہے یہ بہترین ہیں، سارے مذہب اچھے ہیں، سارے مذہب کے ماننے والوں کو دوسروں کا احترام کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس کا قانون موجود ہے، اور اگر اس کو سزا نہیں بھی ملتی تو اللہ اتنے عظیم ہیں، اتنے گریٹ ہیں کہ ایسے لوگوں سے، توہین کرنے والے لوگوں سے وہ خود انتقام لے سکتے ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں۔ انسانوں کی وہ اوقات نہیں ہے۔ اللہ نے تو معاف کرنے کا حکم دیا ہے، جو اللہ کے رسول ہیں اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں مسلمانوں کے لیے یہی کہا ہے کہ معاف کرنا سیکھیں، اور اگر کسی پہ الزام لگا رہے ہیں تو اس کی پہلے مکمل تحقیق کر لیں، کیونکہ بغیر ثبوت کے کسی پہ الزام لگانا اور اس پہ یقین کر لینا دوسرے کی بات پہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بہت ہی ایک ظالمانہ، سندلانہ، وحشیانہ ایک کام ہوا ہے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ انڈیا میں مودی کو کوستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں کہ وہ ظالم ہے اور درندہ ہے، وہ بالکل ظلم کر رہا ہے اور وہ انتہا پسند اور ایک گندا آدمی ہے۔ لیکن جو پاکستان میں جو مسلمان کر رہے ہیں چھوٹے دماغ کے ان پڑھ، تو یہ بھی مودی کے جتنا ہی غلط اور گندا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے مذہب میں جو اسلام ہے اس میں تو انتہا پسندی سے منع کیا گیا ہے، روشن خیالی کا بولا گیا ہے، دوسرے لوگوں کے مذہب کی عزت کرنے کا بولا گیا ہے، ایک دوسرے کے احترام کا بولا گیا ہے، ایک دوسرے کی جو گرجا گھر ہیں، کلیسا ہیں، جو کچھ ہیں، یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، سب کا احترام کرنے کو بولا گیا ہے۔ اس کے بعد جو قائد اعظم نے بھی جب پاکستان جب وجود میں آیا تو اس وقت یہی بولا تھا کہ آپ لوگوں کو جس نے مسجد جانا ہے، جس نے مندر جانا ہے، جس نے گرجا گھر جانا ہے، سب کو آزادی ہے اپنی مرضی سے جینے کی، زندگی گزارنے کی۔ اور جو پاکستان جو وجود میں لایا گیا تو مطالبہ بھی یہی تھا کہ ہندوستان میں مسلمان اقلیت ہیں اور ان کو آزادی نہیں ہے سماجی اور مذہبی لحاظ سے، اس لیے ایک ایسی زمین چاہیے کہ جہاں پہ وہ آزادی کے ساتھ رہ سکیں تمام مذہب کے لوگ۔ تو جیسا ہندوستان میں ہندو انتہا پسند ان مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے، ڈنڈا دے کے رکھا ہوا تھا، تو انہی لوگوں کو جب مسلمانوں کو اپنی زمین مل گئی ہے تو یہ اقلیتوں کے ساتھ جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، اور صرف اقلیتوں کے ساتھ نہیں، یہ جو مسلمان ہیں یہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بھی ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، اور ان لوگوں کو عبرت ناک سزا دینی چاہیے، تاکہ جو دوسرے لوگوں کے دماغ میں اگر اس طرح کے جراثیم ہو نفرت کے، انتہا پسندی کے، تو وہ ڈر کے مارے ایسا کام نہ کریں۔